یوں کہوں کہ آج کے بعد اگر ہماری روش بالکل ویسی رہی جیسے آج سے پہلے تھی، قرآن کے ساتھ اور سنت کے ساتھ، اور بعد میں بھی یوں رہے، تو پھر ہم نے اپنی طرف سے کوشش کی کہ اپنا حق ادا کریں، اور آپ نے بھی کوشش کی، لیکن اگر اسی طرح رہا تو پھر نہ آپ نے اس کا حق ادا کیا اور نہ مجھ سے حق ادا ہوا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج کے بعد یوں قرآن کے ساتھ ہم نہ کریں سنت کے ساتھ جیسے آج تک کر رہے ہیں۔ ہم یہاں تک آپ کو بھی اور اپنے آپ کو بھی لے جانا چاہتے ہیں۔ درود بھیجیے اہل بیت اطہار پر۔ ایک بڑھیا کا جوان بیٹا مریض ہوتا ہے، اور مرض ایسا ہے کہ پاکستان میں اس کا کوئی علاج نہیں ہے، ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دیا اسے۔ کسی نے کہا کہ اس کا علاج صرف یورپ میں ہوتا ہے، لے جائیے فلاں ملک میں اور فلاں ڈاکٹر کے پاس، وہ سب سے بڑا حکیم ہے، حاذق ڈاکٹر ہے، اگر اس کے پاس لے جائیں گی تو یہ مرض اس کا دور ہو جائے گا۔ اب اس نے کہا کہ میں تو طاقت نہیں رکھتی، غریب عورت ہوں، دیہات میں رہتی ہوں، کیسے جاؤں؟ جب اس کی حالت بگڑی تو وہ مجبور ہوئی کہ جو کچھ اس کے پاس تھا وہ بیچ دے، اور بیٹے کی جان بچانے کے لیے اس کو یورپ لے جائے۔ اب وہ بڑھیا ماں اپنے بیٹے کو یورپ لے جاتی ہے، کسی بھی ملک میں، اور وہاں جا کر معلوم کرتی ہے کہ یہ ڈاکٹر کہاں ہے، اس کو ڈاکٹر مل جاتا ہے۔ توجہ چاہوں گا، وہ ڈاکٹر سے ملتا ہے اور وہ اسے چیک کرنے کے بعد ایک نسخہ دیتا ہے۔ اب یہ بیچاری ان پڑھ ہے، اس کو نسخہ پڑھنا نہیں آتا، اور جس نے رہنمائی کی تھی اس نے کہا تھا کہ یہ نسخہ لے کے واپس آنا، ہم تمہیں بتائیں گے کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اب وہ وہاں سے نسخہ لکھوا کے اور واپس پاکستان آ جاتی ہے۔ اب اپنے دیہات میں آتی ہے، دیہات میں آنے کے بعد اس کے پاس کچھ لوگ آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں کہ دکھاؤ کیا لکھا ہے، دکھاتے ہیں۔ ایک ان میں سے جو نسبتاً پڑھا لکھا ہے اس کو بلایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ نسخہ صبح کے وقت، دوپہر کے وقت اور شام کے وقت پڑھا جائے۔ تو جو کر رہے ہوں گے آپ، صبح کے وقت، دوپہر میں اور شام کے وقت یہ نسخہ پڑھا جائے۔ وہ بیچارہ جو نیم تعلیم یافتہ ہے، جو انگریزی زبان کو کچھ جانتا ہے، وہ آتا ہے اور پڑھتا ہے، کہتا ہے، بتاتا ہے کہ یہ گولیاں اتنے اوقات میں دینی ہے، یہ اس کو انجیکشن لگنا ہے، اور یہ احتیاط کرنی ہے۔ صبح بھی پڑھتا ہے، دوپہر بھی پڑھتا ہے، شام بھی پڑھتا ہے، اور وہ بچہ ٹھیک نہیں ہوتا، وہ گھبراتی ہے ماں، کیا ہوا؟ اتنے بڑے ڈاکٹر سے میں، ایسا ڈاکٹر کہ جس کے متعلق کہا گیا تھا اس سے بڑا ڈاکٹر کوئی نہیں ہے، ایسا نسخہ لائی ہوں، اور یہ صبح بھی پڑھتا ہے، دوپہر بھی پڑھتا ہے، پڑھنے والا بھی ہے، انگریزی بھی جانتا ہے، اور شام کو بھی پڑھتا ہے، لیکن بچہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ جب مایوس ہو جاتی ہے تو کہتی ہے آپ چھوڑ دیں۔ اس نے سمجھا کہ یہ اس طرح تو ٹھیک نہیں ہوگا۔ اب عورتیں آتی ہیں، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، عورتیں آتی ہیں، آ کے کہتی ہیں کہ تم نے کیا کیا؟ کہا صبح دوپہر شام ہم نے یہ نسخہ پڑھوایا، بچے کو آرام نہیں آتا۔ انہوں نے کہا تم نے غلط کیا، یہ طریقہ نہیں ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس نسخے کی برکت سے یہ ٹھیک ہوگا۔ آپ ایسا کریں، اس کو لپیٹ کے چاندی میں مڑوا کے اس کو بازو سے باندھ۔ توجہ کر رہے ہوں گے، ذہین افراد ہیں آپ، فطین بھی بیٹھے ہوں گے، سمجھ رہے ہوں گے میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ اب وہ اس نسخے کو یہاں باندھ لیا گیا، کچھ دن گزرے، اس کو ٹھیک نہیں ہوتا بچہ۔ پھر آتی ہیں عورتیں اور پوچھتی ہیں کیا ہوا؟ اور کہا کہ عورتوں کیا بتاؤں، صبح دوپہر شام کئی دن پڑھوایا، بچہ نہیں ٹھیک ہوا، میرا جوان بیٹا موت کے منہ میں جا رہا ہے۔ اور پھر کچھ عورتوں نے کہا تھا کہ اس کو
بازو سے باندھ لو. میں نے بازو سے بھی باندھا ہے, اب بھی ٹھیک نہیں ہوتا. ان عورتوں نے کہا کہ غلط کیا تم نے, اشتباہ کیا, ایسا نہیں, یہ کام ٹھیک نہیں ہے. کیا کروں؟ اسے ایسا کرو, پانی میں گھولو اور گھول کے اس کو پلا دو. اس نسخے کو پانی میں گھولو اور گھول کے پلا دو. اس نے کہا یہ بھی کر لیتی ہوں. اس نے پانی میں گھولا اور گھول کے پلایا. کئی دن پلاتی رہی, بچہ ٹھیک نہیں ہوتا. ہوگا ٹھیک, صاحبان عقل و بصیرت سے بات کر رہا ہوں. بچہ ٹھیک ہوگا, نہیں ہوتا بچہ ٹھیک. گئی ہے یہ یورپ گئی ہے, سارا خرچ کر دیا جو کچھ اس کے پاس تھا, نسخہ لکھوا کے لائی ہے, پڑھواتی رہی ہے, صبح دوپہر شام پڑھواتی رہی ہے. اس کے بعد بازو پہ بھی باندھا ہے, گھول کے بھی پلایا ہے, بچہ ٹھیک نہیں ہوتا. پھر عورتیں آتی ہیں, پوچھتی ہیں کیا ہوا؟ کہا کہ بچہ ٹھیک نہیں ہو رہا, موت کے منہ میں جا رہا. انہوں نے کہا یہ بھی ٹھیک نہیں, گھر میں نحوست ہے, جب تک گھر کی نحوست نہیں جائے گی یہ نسخہ کرامت نہیں ہے. کیا کروں؟ ایسا کرو کہ اس کو چھینٹے, اس پر اس نسخے کو گھول کے پورے گھر میں, پوری دیواروں پر, دروازوں پر چھینٹے مارو اس کے. اب اس نے یہ کام بھی کر لیا, چھینٹے بھی مارے گھر میں, اس کے جسم پر بھی چھینٹے مارے, اور بچہ تڑپ تڑپ کے مر گیا. مرنا تھا یا نہیں؟ مرنا تھا. سوال ہے آپ لوگوں سے, چاہوں گا جواب دیں, خاموشی اختیار نہ کریں. کیا وجہ ہے؟ ڈاکٹر سب سے عظیم ہے, نسخہ سب سے خوبصورت ہے. کیا وجہ کہ اس نسخے نے اس انسان کو نہیں بچایا؟ آپ سے پوچھنا چاہوں گا وجہ کیا ہے اس کی. کوئی بھی ایک کھڑا